بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخلیق آدم، روح کا جسم میں داخل ہونا، فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم، ابلیس کی گزارش، اماں حوا کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی بھول، حضرت آدم علیہ السلام کی مصروفیات اور علوم، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بنی نوع انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ غرض یہ کہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ، یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لائی گئی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنی رنگ والی مٹی آپ علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے رنگوں والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو یہ بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں جو میرے تابع فرما ہوگی، انہیں جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی، اور اس قدر روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں لاتعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں پہنچی نہ تھی۔
اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ تمام ملائکہ اللہ کریم کی عبادات میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق تخلیق کر رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا اور اس میں روح داخل کر دی گئی تو اللہ کریم نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور وہ تو کافروں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ رب العالمین میں مردود ہو گیا، اور اسی دن سے وہ انسانوں کا دشمن ازلی بن گیا۔ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اگرچہ یہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب میں کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے کہ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس نے جواب میں کہا، ترجمہ: میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یقیناً ابلیس اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ تھا، اس نے برسہ برس تک عبادت کی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ کی تو وہ راندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا، یعنی اس کی عبادت اور ریاضت، اس کا بے تحاشا علم اس کے کسی کام بھی نہ آ سکا، اور وہ قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ اللہ کریم نے نافرمانی کے سبب ابلیس کو ملعون قرار دے دیا تو اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے مہلت عطا فرمائی جائے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 تا 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: ابلیس بولا، مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے؟ وہ بولا، تو قسم ہے اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے داہنے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے تھے، اگرچہ وہاں کثیر تعداد میں ملائکہ موجود تھے، مگر وہ ایک الگ مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی، اور اس دوران آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے کہا تاکہ مجھ سے آپ کو سکون حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں راضی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے فرمایا، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا، تو وہ بھول گیا اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔
جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: تو شیطان نے انہیں اس طرح کے ذریعے بہکایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ اب شیطان نے بھلا کیوں آدم اور حوا کو بہکایا؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا، چنانچہ اس نے دونوں کو بار بار بہکایا اور ان کو یہ چیز باور کرائی کہ اس طرح کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا دونوں ہی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جب حضرت آدم اور حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس طرح کا جب پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ اب وہ جنت میں رہ نہیں سکتے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیے گئے۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور نعمتیں کھانے کی کھلی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر وسوسے میں مبتلا کر دیا اور اس طرح دونوں کو جنت سے محروم کر دیا گیا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سرندیپ یعنی سری لنکا کا ایک علاقہ ہے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جبکہ ابلیس کو پہلے ہی ایلا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے اذان کہی۔ جب آپ علیہ السلام نے اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑا بننے کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خود کو مصروف رکھنے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کبھی کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے بلکہ آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سونے اور چاندی سے اشرفیاں بھی بنائیں۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام افضل نہ تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور ملائکہ کی تخلیق نور سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ سے جب پوچھا تو وہ کچھ بھی بتلا نہ پائے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اس طرح مولا کریم نے تمام ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر بھی بولی جانے والی زبانیں تھیں وہ بھی سکھا دی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا اور تمام ستاروں کے نام بھی بتا دیے گئے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر طرح کا علم حاصل ہے تو ان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، وگرنہ پہلے وہ سوچتے تھے کہ مخلوق تو مٹی سے بنائی گئی ہے اور ہم نوری مخلوق ہیں، پھر بھلا ہم سے کیوں سجدہ کروایا گیا ہے؟ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق تو ذہنی طور پر بہت زیادہ افضل ہے تو ان کی پشیمانی خود بخود ختم ہوتی چلی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہوتی گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی۔ مگر اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ کے مقام پر اتارا گیا تو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔
قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی سو برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 260 برس آہو بقا و ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعے کو ہی ہوا تھا، اور یہ 10 محرم الحرام کا روزہ تھا۔ اسی لیے اہل اسلام کے لیے جمعے کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعے کے روز بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو آپ علیہ السلام کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت حوا کے ساتھ ہوئی۔ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ قانون قدرت کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا وہ اب پورا ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یوں زمین پر اولاد آدم پھیلنا شروع ہوئی، جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہی اللہ کریم کا منشا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے بلکہ اپنے روزگار کی طرف بھی دھیان دے، اور اس طرح محض روزگار ہی کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہے۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داری یکسر مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر فرمائے اور یوں انسان ہر درجہ مصروف ہو گیا۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی ذمہ داری بھی نبھانا پڑتی ہے، مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ حابیل کا کام بکریاں چرانا اور قابیل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل تو راضی تھا، مگر قابیل نے کہا میں تو اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑتا چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اور یوں اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کریم، جو بھی اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد اور نفرت بڑھ گئی اور اس نے حابیل سے کہا وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اس واقعے کا بیان قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک ہی قبول ہوئی، دوسرا بولا قسم ہے تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔
مگر حابیل کی نصیحت کا قابیل کے اوپر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حد درجہ سمجھایا بجھایا، مگر اس پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی، اور پھر وہ بھی وقت آیا جب قابیل نے حابیل کو آخرکار قتل ہی کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جب بھائی نے بھائی کی جان لی۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا، اور یہ روئے زمین پر کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جان کس طرح لے۔ شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتلایا کہ کسی کی جان یوں لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حابیل بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے آ کر اس کے سر پر پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو وہ حد درجہ پشیمان ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ پھر یہ بھی پریشانی لاحق ہوئی کہ اپنے بھائی کی لاش کا وہ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی موت تھی اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیا کرے۔ اسے بھی خدشہ تھا کہ اگر اسی طرح لاش کو رہنے دیا جائے تو درندے اسے کھا جائیں گے، چنانچہ وہ لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا۔ قابیل کو جب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے تو کوے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی پریشانی کو دور کیا۔ ہوا یوں کہ جب قابیل اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا تو مارنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس میں اس کوے کی لاش کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اس کو اپنی پریشانی کا حل اسی طریقے میں نظر آ گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قابیل کے جسم کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اس کا رنگ سرخ سفید تھا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے واپس آنے کے بعد اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی حابیل کدھر ہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً فرمایا تو نے اسے ضرور قتل کر دیا ہے اور اسی لیے تیرا رنگ بدل گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا حد درجہ دکھ ہوا۔ آپ اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ آپ ایک طویل عرصے تک مسکرائے ہی نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ وہ اس طرح کہ پہلے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی اس دنیا سے چل بسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 100 برس کے بعد بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے سرفراز فرمائے گا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام عطا فرمائے جو آپ کے جانشین بھی ثابت ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیش سے ایک پختہ عہد لیا اور انہیں دن اور شب کے اوقات میں عبادات کی تلقین فرمائی۔ یہ بتایا کہ دن کے اوقات میں کون سی عبادات کرنی ہے اور شب میں کون سی عبادات کرنی ہے۔ تمام بنی آدم حضرت شیش علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ باقی تمام اولاد آپ ہی کی اولاد ہیں اور آپ ہی کو نبوت کا درجہ حاصل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا یوم جمعۃ المبارک ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ملائکہ جنت سے خوشبویات اور کفن لائے۔ ملائکہ نے حضرت شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑی کے نزدیک ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام نے باغ دوڑ سنبھالی۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی، بعض کا خیال 930 برس تھی۔ عام طور پر اسی پر یقین کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 930 برس تھی۔ دنیا کی ابتدا میں ایسی ہی عمریں ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی اور ان کی قامت بھی بہت طویل ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عمریں کم ہوتی گئی اور لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے گئے۔